العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويضادها الرخاوة وبينهما لنعمر ومنها الاستعلاء وهو ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق وحروفه خص ضغط قض ويقابله الاستفال. جی یہاں سے صاحب کتاب علیہ الرحمہ صفات لازمہ میں سے دوسرے جوڑے کی یعنی شدت اور رخاوت میں سے دوسری صفت رخاوت کو بیان کر رہے ہیں. اس لیے کہا کہ وَيُضَادُّهَا الرَّخَاوَةُ اور اس کی ضد یعنی ہاں ضمیر کا مرجع کون ہے؟ شدت، کہ شدت کی ضد رخاوت ہے. وَبَيْنَهُمَا اور ان دونوں کے درمیان یعنی شدت اور رخاوت کے درمیان لنعمر کے 5 حروف ہیں. آگے بیان کیا وَمِنْهَا الْإِسْتِعْلَاء اور ان صفات لازمہ متضادہ میں سے ایک صفت استعلاء ہے اور وہ زبان کی جڑ کا اوپر کے تالو کی طرف اٹھنا ہے تلفظ اور ادائیگی کے وقت. عند النطق تلفظ کے وقت، ادائیگی کے وقت. وحروفہ خص ضغط قض اور استعلاء کے حروف خص ضغط قض ہیں. ویقابلہ الاستفال اور اس کی ضد اس کے مقابل یعنی استعلاء کے مقابل استفال ہے. جی یہاں صفت رخاوت کو بیان کر رہے ہیں اور شدت کے بارے میں آپ نے کل سنا اور سمجھا کہ شدت کے لغوی معنی سختی کے ہیں، تو شدت کی ضد رخاوت ہے، تو رخاوت کے معنی کس کے آئیں گے؟ نرمی کے آئیں گے. اور تو رخاوت کے لغوی معنی نرمی کے آتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ کہ ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. تجری بِأَمْرِهِ وہ ان کے حکم سے چلتی، رخاءً نرم نرم ہو کر، حیث اصاب جہاں انہیں پہنچنا ہوتا، جانا ہوتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا اور وہ ہوا جو ہے آپ کے حکم کے تابع تھی، تو وہ نرم نرم ہو کر چلتی تھی، یعنی اتنی تیز آندھی کی طرح نہیں کہ جو نقصان دے، بلکہ جو ہے وہ فائدہ مند تھی. تو بہرحال رخاوت کے لغوی معنی نرمی کے آتے ہیں. اور صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے جیسے کہ جہر اور ہمس میں آپ کو بتایا تھا کہ صاحب کتاب نے جہر کی تعریف تو بیان کی لیکن اس کے حروف کو بیان نہیں کیا. اس کے برعکس ہمس کی تعریف تو نہیں بیان کی لیکن اس کے حروف کو بیان کیا. یہ اختصار کے لیے ایسا صاحب کتاب نے کیا ہے. تو ایسے ہی یہاں پر بھی صاحب کتاب نے صفت شدت کی جو ہے تعریف بھی بیان کی ہے اور صفت شدت کے حروف کو بھی بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ صفت شدت کی تعریف بیان کر دی تو رخاوت کی تعریف آپ خود بخود سمجھ لیں گے. اور دوسری بات یہ کہ شدت کے حروف بھی کیا تھے؟ مختصر تھے جو ہے رخاوت کے حروف کے مقابلے میں. تو صاحب کتاب نے رخاوت کے نہ حروف بیان کیے ہیں اور نہ تعریف بیان کی ہے. تو اب تعریف کیا ہوئی کہ جن حروف کے اندر یہ صفت رخاوت پائی جاتی ہے ان حروف کو کیا کہیں گے؟ حروف رخوہ. کیا کہیں گے؟ حروف رخوہ کہیں گے. اور حروف رخوہ
کا اصطلاحی مطلب یہ ہوگا کہ جن حروف میں یہ صفت رخاوت پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف رخوہ یا رخاوہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی آواز جو ہے جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی کیا ہو، نرمی ہو۔ تو آواز جاری رہے گی، حروف رخاوہ میں آواز کیا ہوگی، جاری رہے گی۔ تو حروف رخاوہ میں اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو۔ پتہ چلا کہ ان حروف کی خاصیت کیا ہے، جریان صوت، یعنی آواز کیا رہے گی، جاری رہے گی اور آواز میں ایک قسم کی کیا ہوگی، نرمی ہوگی۔ تو بہرحال یہ صفت رخاوت کا اصطلاحی مطلب ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صفت رخاوت سے جو متصف حروف ہیں وہ کتنے ہیں؟ 16 ہیں، جن کا مجموعہ خص حض، شص حز، وضغث یا فذو، خ اور سین، ح اور ض، شین، خ، شین اور صاد، ہ اور ز، واو اور ضاد، غین اور ثا، یا الف اور فا اور ذال۔ اس طریقے سے یہ حروف کتنے ہوئے؟ 16 ہوئے۔ خص حظ، شص حز، وضغث یا فذو، کہ کم نصیبی، محنت کی کمی اور پراگندہ حالی سے ہے اے پریشان آدمی۔ محنت کی کمی، کم نصیبی، محنت کی کمی اور پراگندہ حالی سے ہے اے پریشان آدمی۔ یعنی جب آدمی جو ہے پراگندہ رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رحمت اور برکت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جب رحمت برکت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں برکت بھی نہیں آئے گی۔ جب برکت نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ کم نصیبی ہوگی۔ تو کم نصیبی میں کی جو بہت ساری وجوہات ہے اس میں سے ایک وجہ جو ہے پراگندہ حالی بھی ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ محنت کی کمی۔ یعنی جو آدمی کامچور ہوتا ہے، محنت سے جی چراتا ہے، وہ کبھی ترقی نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے مقدر میں کیا ہوتی ہے؟ کم نصیبی ہوتی ہے، سمجھے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو خوش نصیب بنانے کے لیے، خوش قسمت بنانے کے لیے محنت کرنا بھی ضروری ہے، اور پاک اور صاف رہنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ظاہری پاکی بھی اور اسی طریقے سے باطنی پاکی بھی ضروری ہے۔ بہرحال اس صفت کا یہ مجموعہ ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے۔ تو اب جو ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے تو وہاں کاف اور تا میں کہہ دیا تھا کہ کاف اور تا میں ہمس پائے جانے کا یہ مطلب ہے، اور جو ہے شدت کے پائے جانے کا یہ مطلب ہے کہ کاف اور تا میں ہمس پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سانس جاری رہے گی، اور جو ہے شدت کے پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آواز بند ہو جائے گی۔ جب آواز بند ہو جائے گی تو سانس کیوں جاری رہے گی؟ اور آپ نے کہا تھا کہ سانس جو ہے اس کے اکثر حصے کی آواز بن جاتی ہے، پھر سانس بشکل سانس باقی رہتی ہے، جو حرف کی آواز کے بند ہونے کے بعد ہلکا سا سانس بھی جاری رہتا ہے، اور سانس کیا ہے؟ عام ہے، اور آواز خاص ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے خاص کی نفی سے عام کی نفی لازم نہیں آتی ہے۔
تو بہرحال اس طریقے سے اس کا جواب دیا گیا تھا۔ لیکن اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حروف آپ نے حروف رخوہ بیان کیے ہیں 16، اس میں سے دیکھیے کہ ضا ہے، اور اسی طریقے سے ضاد ہے، اور اسی طریقے سے ذال ہے۔ تو یہ 3 حروف کیا ہے؟ رخوہ ہیں، جیسے کہ خص حضین میں ضا آیا، شص حزین وضغثن میں کیا آیا ہے؟ ضاد آیا ہے وضغثن میں، اور یا فذ میں ذال آیا ہے۔ تو یہ حروف کیا ہے؟ رخوہ ہیں۔ اچھا، رخوہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حروف کیا ہے؟ مجہورہ ہیں، یعنی صفت جہر پائی جاتی ہے، اور صفت جہر پائے جانے کا مطلب کیا ہو کہ سانس بند ہو جائے گی، اور جبکہ رخوہ یعنی رخاوت کا مطلب کیا ہے کہ آواز جاری رہے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حروف جو ہے جہر سے متصف ہے، اور جہر کا مطلب یہ ہوگا کہ سانس بند ہو جائے گی، اور یہ حروف جو ہے صفت رخاوت سے متصف ہے، اور رخاوت کا مطلب یہ ہوگا کہ آواز جاری رہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آواز بنتی کس سے ہے؟ سانس سے بنتی ہے۔ جب جو ہے صفت جہر کی وجہ سے سانس بند ہو گیا، تو اب صفت رخاوت کی وجہ سے آواز کیوں کر اور کیسے جاری رہے گی؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور آپ اس سوال کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ مسئلہ ہے اور یہ سوال ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی صفت جہر میں جو یوں کہا گیا ہے کہ سانس بند ہو جائے، تو سانس بند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اندر سے سانس نکلنا بند ہو جائے، بلکہ حروف مجہورہ میں بلندی صوت اس قدر مطلوب ہوتی ہے کہ اندر سے نکلنے والی ہوا اور سانس وہ پوری کے پوری آواز کی کیفیت میں متکیف ہو جاتی ہے، اور وہ آواز کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جہر کی وجہ سے جو آواز کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے، اب صفت جو ہے رخاوت کی وجہ سے وہ پیدا شدہ آواز کیا ہوگی؟ جاری بھی رہے گی۔ یہ مطلب ہوا اس کا۔ تو آپ کے سمجھ میں آیا کہ ضاد اور جو ہے غا اور دال میں صفت رخاوت اور صفت جہر کے پائے جانے کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی جہر میں بلندی صوت اس قدر مطلوب ہوتی ہے کہ اندر سے نکلنے والا سانس اور ہوا وہ پوری کے پوری آواز کی کیفیت اختیار کر لیتی ہے، وہ پوری ہوا اور سانس آواز بن جاتی ہے۔ اب جو جہر کی وجہ سے آواز بنا، تو صفت رخاوت کی وجہ سے اب وہ آواز بھی کیا ہوگی؟ جاری رہے گی۔ یہ مطلب ہے۔ تو جہر میں سانس بند ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سانس نکلنا بند ہو جائے گی، بلکہ سانس بشکل سانس بند ہو جائے گی، البتہ بشکل آواز کیا ہوگی؟ جاری رہے گی۔ جی، تو بہرحال جو ہے یہ حروف رخوہ اور حروف مجہورہ کے درمیان میں اس طریقے سے جو ہے اس کا مطلب ہوگا۔ اب یہاں پر وَيُضَادُّهَا الرَّخَاوَةُ، اور اس کی ضد یعنی شدت کی ضد کیا ہے؟ رخاوت ہے۔ وَبَيْنَهُمَا لِنْعُمَرْ، اور ان دونوں کے درمیان، یعنی کن دونوں کے درمیان؟ جہر شدت اور رخاوت کے درمیان جو ہے لن عمر کے 5 حروف ہیں، لام نون عین میم را، یعنی ان دونوں کے درمیان ایک صفت اور ہے جس کو صفت توسط کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صفت توسط، وسط سے بنا ہے، اور توسط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درمیان میں واقع ہونا، اور اس کو توسط اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ درمیان میں ہے، یعنی کس کے درمیان میں ہے؟ شدت اور رخاوت کے درمیان میں ہے۔ تو اب اس صفت جو ہے توسط کا لغوی معنی یہ ہوا، توسط یعنی درمیان میں واقع ہونا، اور جن حروف میں یہ صفت توسط پائی جاتی ہے ان کو متوسطہ کہتے ہیں۔ اور مطلب اس صفت کا ہے کہ یہ حروف جو ہے جب اپنے مخرج سے ادا ہوں گے تو اس وقت ان حروف کی آواز نہ جو ہے مکمل بند ہو جائے گی کہ وہ شدیدہ ہو جائے، اور نہ مکمل جو ہے جاری رہے گی کہ وہ کیا ہو جائے؟ رخوہ ہو جائے، بلکہ ان کے اندر جو ہے کچھ شدت اور جو ہے کچھ جو ہے رخاوت جیسی کیا ہوگی؟ کیفیت پیدا ہوگی۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ شروع میں ان کے اندر جو ہے شدت جیسی کیفیت ہوگی، بعد میں جو ہے رخاوت جیسی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔
تو بہرحال ان دونوں کے جو ہے حروف میں یعنی حروف متوسطہ میں جو ہے آواز نہ تو شدت کی طرح پوری طریقے سے بند ہوگی اور نہ رخاوت کی طرح پوری طرح سے کیا ہوگی جاری رہے گی، بلکہ دونوں کے درمیان کی جو ہے کیفیت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ صفت توسط کو مستقل جو ہے صفت شمار نہیں کیا جاتا، یعنی مستقل طور پر اس کو بیان تو کیا جاتا ہے تاکہ اس کا مطلب سمجھ میں آئے اور پڑھنے والا اس سے جو ہے استفادہ کرے اور جو ہے اپنے پڑھنے میں کمال پیدا کرے، اس لیے اس کو بیان تو کیا جاتا ہے لیکن اس کو شمار نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر شمار کریں گے تو صفات لازمہ متضادہ جو 10 بیان کی جاتی ہے تو اگر اس کو شمار کریں گے تو 11 ہو جائے گی، لہذا اس کو جو ہے بیان تو کیا جاتا ہے لیکن شمار نہیں کیا جاتا، اور اسی لیے شمار نہیں کیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے شدت اور رخاوت کے درمیان ایک کیفیت کا نام ہے۔ تو لن عمر اس کے حروف ہیں، لام نون عین میم را، کہ نہ آواز بالکل جاری رہے گی اور نہ آواز مکمل بند ہوگی، جیسے ال کا لام، ام کا میم، ان کا نون، اس طریقے سے۔ جی تو بہرحال جو ہے لن عمر یہ 5 حروف ہے، اصل میں یہ مجموعہ اصل میں یوں ہے، لن یا عمر، اے عمر نرمی اختیار کر، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا، لن یا عمر، اے عمر نرمی اختیار کرو، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال خطرناک تھا، وہ غصے کے شدید تھے، لہذا کسی کو بھی جو ہے ڈانٹتے تھے، تو اس لیے کہا کہ جو ہے، اور بہت سارے صحابہ اپنے مسائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کرانا چاہتے تھے، لیکن ان کے سختی کی وجہ سے جو ہے صحابہ ان سے جو ہے کچھ بات چیت کرنے میں تھوڑا سا ڈر محسوس کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، لن عمر، اے عمر نرمی اختیار کرو، تاکہ جو لوگ جو ہے اپنے کچھ مسائل حل کرانا چاہے تو وہ آپ سے کرا سکتے ہیں۔ بہرحال لن عمر یعنی اے عمر نرمی اختیار کر۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وَمِنْهَا الْإِسْتِعْلَاءُ، وَمِنْهَا الْإِسْتِعْلَاءُ، اور ان صفات لازمہ متضادہ میں سے استعلاء ہے، یعنی یہاں سے صاحب کتاب تیسرے جوڑے کی 2 صفت بیان کر رہے ہیں استعلاء اور استفعال کی شکل میں۔ تو استعلاء اور ان صفات لازمہ متضادہ میں سے ایک استعلاء ہے، اور وہ جو ہے زبان کی جڑ کا اوپر کے تالو کی طرف بلند ہونا ہے حروف کے ادا کرتے وقت، اور اس کے حروف خص ضغطن قز ہے۔ استعلاء جو بنا ہے وہ علو سے بنا ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ جو ہے تکبر کرنا اور فساد مچانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو علو جو ہے یہ کیا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور علو کہتے ہیں بلندی کو، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اور جو استعلاء ہے یعنی بلندی چاہنا، استعلاء کے لغوی معنی بلندی چاہنا، اور جن حروف کے اندر یہ صفت استعلاء پائی جاتی ہے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں، اور اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف کیا ہوگی، بلند ہوگی، جس کی وجہ سے یہ حروف کیا ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ہر حال میں یہ حروف کیا ہوں گے، پر ہوں گے۔ ہمیشہ ہر حال کا مطلب کیا ہے کہ چاہے اس کے ماقبل کوئی باریک یا پر حرف ہو، یا اس کے مابعد کوئی باریک پر حرف ہو، یا جو ہے یہ ساکن ہو، متحرک ہو، مشدد ہو، مخفف ہو، کسی بھی صورت میں کسی بھی طریقے سے آئے، جہاں بھی آئے، جیسا بھی آئے، بہرحال یہ حروف مستعلیہ کیا ہوں گے، پر ہوں گے۔ اور اس کے پر کرنے کا طریقہ بتلایا کہ زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو کی طرف بلند کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ حروف کیا ہوں گے، پر ہوں گے۔ تو جڑ زبان کے اوپر اٹھنے سے ہی کیا ہوتی ہے، کسی بھی حرف میں تفخیم پیدا ہوتی ہے، اس کے بغیر جو ہے کسی بھی حرف میں تفخیم پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے جیم اور شین اور یا غیر مدہ کہ ان کا مخرج کیا ہے، زبان کا بیچ، اس کے مقابل اوپر کا تالو، لیکن ان کے اندر تفخیم نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تفخیم جو پیدا ہوتی ہے وہ صرف اور صرف زبان کی جڑ کے تالو کی طرف
بلند کرنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ الف اور اللہ کا لام اور را، الف اللہ کا لام اور را جو کبھی پر ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں، اور یہ کب باریک کب پر ہوتے ہیں اس کا مستقل بیان آگے صفات عارضہ میں آئے گا۔ تو یہاں یہ سمجھتے چلیں کہ الف اور اللہ کا لام اور را جب پر ہوتے ہیں تو ان کے پر کرنے کے لیے بھی ارتفاعی اقصائی لسان کو جو ہے عمل میں لانا ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے ان حروف کے اندر بھی تفخیم پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو خلاصہ کلام اور نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی حرف کو پر کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو جو ہے اوپر کے تالو کی طرف بلند کرنا ہوگا، اس کے بغیر اس کے اندر تفخیم پیدا نہیں ہو سکتی۔ جی، اب یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ بھئی جیسے کاف ہے تو کاف کے اندر بھی تو زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو اس کا مخرج ہے، تو اس کے اندر بھی صفت استعلاء ہونی چاہیے، حالانکہ جو ہے کاف کے اندر صفت استعلاء نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف مستعلیہ میں کیا ہوتا ہے کہ مکمل جڑ جو ہے تالو کی طرف بلند کرنی پڑتی ہے، جبکہ کاف کے اندر مکمل جڑ جو ہے تالو کی طرف بلند نہیں ہوتی ہے، بلکہ جڑ کا کچھ حصہ کیا ہوتا ہے تالو کی طرف اٹھتا ہے، جس کی وجہ سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے صفت استعلاء جو ہے کاف کے اندر نہیں ہے۔ جی، تو وَيُضَادُّهَا الرَّخَاوَةُ وَبَيْنَهُمَا لِلْعُمَرِ وَمِنْهَا الْاِسْتِعْلَاءُ وَهُوَ ارْتِفَاعُ أَقْصَى اللِّسَانِ إِلَى الْحَنَكِ الْأَعْلَى عِنْدَ النُّطْقِ وَحُرُوفُهُ خُصَّ ضَغْطٍ قِذ، اور اس کے حروف یعنی استعلاء سے متصف حروف کون ہیں؟ خُصَّ ضَغْطٍ قِذ ہے، یعنی تنگ جھوپڑی میں قیام کر۔ یعنی اس میں بھی ایک نصیحت ہے کہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ دارالامتحان ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اب جو ہے اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان، کہ یہ دنیا تو ایک کھیل کود اور تماشا ہے، اور اصل زندگی تو کس کی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ لہذا آخرت کی زندگی کی تیاری کریں اور دنیا میں کسی بھی طریقے سے زندگی بسر کر لیں، تنگ جھوپڑی میں قیام کریں، گھاس پھوس کے مکان میں جو ہے رہیں، تاکہ جو ہے قبر کی یاد رہے، اور قبر جب یاد رہے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جو ہے جو اس کا تخلیق کا اور اس کی جو زندگی کا جو مقصد ہے وہ اس کے مد نظر رہے گا، اور وہ ہمیشہ مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر اعمال صالحہ کرے گا، اعمال سیئات سے بچے گا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اللہ نے جو تعلیمات دی ہے اس پر عمل کرے گا، اور جو منہیات ہے اس سے بچے گا۔ تو اس طریقے سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کیا ہو جائے گی؟ کامیاب ہو جائے گی۔ تو خُصَّ ضَغْطٍ قِذ یعنی تنگ جھوپڑی میں قیام کر۔ جی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک آدمی کیا ہوتا ہے؟ اجنبی ہوتا ہے، یا مسافر کی طرح رہو، جیسے آدمی دنیا میں اجنبی کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک بڑا قابل قبول ہوتا ہے، اللہ سے اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یا یہ کہ مسافر کی طرح رہو، جیسے مسافر آدمی یہاں سے کہیں جاتا ہے تو کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی مسافر ہے، اور دوسرے لوگ جو ہے وہاں کے رہنے والے ہیں، تو اس کو کون پہچانے گا؟ تو دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ جو ہے ایک اجنبی یا مسافر کی طرح۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ خُصَّ ضَغْطٍ قِذ میں ایک نصیحت ہے کہ تنگ جھوپڑی میں قیام کر۔ جی، اب جو ہے آگے صاحب کتاب علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں کہ وَيُقَابِلُهُ الْإِسْتِفَالُ، کہ اس کی ضد یعنی استعلاء کی ضد کیا ہے؟ استفال ہے۔ اب اس کا جو ہے وَيُقَابِلُهُ الْإِسْتِفَال یہ سبق انشاءاللہ آئندہ کل شروع کریں گے۔ یہاں ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.